علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 31 میں خوش آمدید۔ قربانی کے جانوروں کے عیوب سے متعلق تفصیلی احکام۔ قربانی کے جانور میں کون سا عیب معتبر ہے؟ قربانی ایک عبادت ہے اور اس کے عبادت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے جو ہر عیب سے پاک ہو، تاکہ یہ عبادت حسن و خوبی کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ بعض چیزیں بظاہر تو عیب نظر آتی ہیں لیکن شریعت کی نظر میں ان عیوب میں داخل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کسی جانور کی قربانی جائز ہی نہ ہو۔ اس لیے قربانی کے جانوروں کے عیوب سے متعلق 2 اصولی باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، شریعت کی نظر میں ہر وہ عیب قربانی کے جائز ہونے میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے جانور کی منفعت یا جمال مکمل طور پر فوت ہو جائے۔ ایسے عیب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں رہتی، اور جو عیب اس سے کم درجے کا ہو اس کی وجہ سے جانور کی قربانی ناجائز نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عیب قلیل یعنی معمولی عیب قربانی کے درست ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا، جبکہ عیب کثیر ہونے کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوتی۔ ویسے تو کوشش یہی کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ قربانی کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے جو ہر قسم کے عیب سے پاک اور عمدہ سے عمدہ ہو۔ یہی افضل اور بہتر طریقہ ہے، یہی عبادت کے لائق بات ہے۔ لیکن چونکہ بالکل صحیح سالم اور ہر قسم کے عیب سے پاک جانور ہر شخص کو عموماً میسر نہیں آتا، قربانی کرنے سے پہلے ہی بہت سے جانوروں کو معمولی عیب لاحق ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اس میں بڑی سہولت ہے کہ شریعت نے ہر عیب کو معتبر قرار نہیں دیا، بلکہ معمولی عیوب کے وقت کے ہوتے ہوئے بھی قربانی کو درست قرار دیا۔ جانوروں کے عیوب کی تفصیلات سے متعلق چند اہم باتیں۔ عیوب کی قسمیں۔ جانوروں میں پائے جانے والے عیوب 2 طرح کے ہیں۔ عیب قلیل یعنی معمولی عیب جس کو عیب یسیر بھی کہتے ہیں، عیب قلیل، عیب کثیر۔ نمبر 2، عیب کثیر جس کو عیب فاحش بھی کہتے ہیں۔ اس بات پر تو جمہور حضرات فقہائے کرام متفق ہیں، عیب قلیل قربانی کے درست ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا، جبکہ عیب کثیر کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوتی۔ البتہ عیب قلیل اور عیب کثیر کی تعریف اور ان کے مابین حد فاصل کی تعیین میں اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کا نتیجہ ہے کہ قربانی کے جانور کے کان، ناک اور دم جیسے اعضاء میں سے اگر کچھ حصہ کٹا ہوا ہو یا کسی آنکھ کی بینائی کمزور ہو تو اس کے مانع اور نہ ہونے میں مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض حضرات پریشانی کا شکار ہو کر کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے تاکہ اختلاف کو سمجھنے اور راجح قول کی تعیین میں آسانی رہے۔ فقہائے کرام کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے، قربانی کے جانور کے کان، ناک، دم جیسے اعضاء میں سے اگر کچھ حصہ کٹا ہوا ہو یا آنکھ کی بینائی متاثر ہو تو اس کے مانع ہونے اور نہ ہونے میں مختلف آراء ہیں۔ ثلث یعنی تہائی تک عیب قلیل کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ثلث سے زیادہ عیب کثیر ہے۔ نمبر 2، ثلث یعنی تہائی سے کم عیب قلیل کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ثلث اور اس سے زیادہ عیب کثیر کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 3، نصف یعنی آدھے سے کم عیب قلیل ہے، جبکہ نصف اور اس سے زیادہ عیب کثیر ہے۔ ان میں سے پہلا قول ظاہر و روایہ ہے، فتاوی قاضی خان میں اس کو صحیح قرار دیتے ہوئے اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے، اور اسی قول کو مختصر الوقایہ اور اصلاح میں بھی اختیار کیا گیا، جبکہ ان میں سے تیسرا قول حضرات صاحبین یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ بھی ہے، اور بعض حضرات کی تصریح کے مطابق اس قول کی طرف امام ابو حنیفہ کا رجوع بھی ثابت ہے۔ نصف سے کم عیب قلیل ہے، جبکہ نصف اور نصف سے زیادہ عیب کثیر ہے۔ اسی کو کانز در مختار اور فقہ کی اہم کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ نچوڑ کیا ہوا؟ اس تفصیل سے معلوم ہوا فقہائے کرام کا یہ اختلاف در حقیقت عیب قلیل اور عیب کثیر کی تعریف کے اختلاف پر مبنی ہے۔ ان میں سے دوسرا قول احتیاط پر مبنی ہے، تیسرا قول وسعت اور گنجائش پر مبنی ہے، جبکہ پہلا قول متوسط یعنی درمیانہ ہے۔
جامعہ دارالعلوم کراچی کے ایک فتوے میں تفصیل ذکر کرتے ہوئے یہ بات نقل کی گئی ہے، احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے، قربانی کا جانور خریدتے وقت ایسا جانور خریدنے سے اجتناب کیا جائے جس کا کان یا دم تہائی تک کٹی ہوئی ہو۔ تاہم اگر کسی نے ایسے جانور کی قربانی کی جس کے مذکورہ اعضاء 1/3 یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں مگر نصف سے کم ہو تو صاحبین کے قول کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کی قربانی درست ہوگی۔ اس فتوے میں جو گنجائش دی گئی ہے بعد میں ذکر ہونے والے مسائل میں اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو امت کے لیے بہت بڑی سہولت رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔